گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور سبحان اللہ اس مبارک سلسلے میں امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے مبارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آج بڑا ہی مشہور و معروف اور بڑا ہی پیارا کلام ہم نے سننا ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ اس کلام کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کلام کے ہر شعر کے آخر میں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کلام کون سا ہے؟ زہ عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ بڑا مشہور کلام ہے، سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ پہلے مصرے میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ سمجھتے ہیں۔ زہے یہ کلمہ تحسین ہے، واہ واہ کے لیے یا بہت خوب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اعتلا یعنی رفعت و بلندی، زیر پائے یعنی پاؤں کے نیچے۔ ذرا سمجھیے کہ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا بات ہے، آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا بلند مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا کہ عرش معلیٰ اپنی تمام بلندیوں کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے نیچے ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہیں ان کو چوم کر عرش اپنے لیے فخر محسوس کر رہا ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے تو کسی اونچے مقام پہ بٹھایا جاتا ہے، علماء ہوں یا کسی طرح کے اجتماع میں بیان کرنے والے یا نعت شریف پڑھنے والے ہوں، انہیں ایک اسٹیج بنا کر بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کا آقا، کائنات کا مولا جسے بنانا تھا، رب عز و جل نے جس کو اپنا حبیب بنایا، اس کو کیا مقام دیا کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ عرش کو عرش کیوں کہا جاتا ہے؟ عرش کے معنی ہے بلندی کے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ میرے آقا عرش سے بھی پار گئے، عرش سے بھی اوپر گئے، تو نبی پاک کے قدم مبارک تو اس سے بھی اوپر گئے نا۔ ایک شاعر لکھتے ہیں نا، میرے نبی پیارے نبی ہے مرتبہ بالا تیرا، جس جا کوئی پہنچا نہیں پہنچا وہاں تلوا تیرا۔ تو آقا کے قدم مبارک تو عرش سے بھی ورا گئے نا۔ بنا آسماں منزل ابن مریم، گئے لا مقام تاجدار مدینہ۔ تو پیارے آقا کا کیا مقام اور مرتبہ ہے کہ نبی پاک کے قدموں تلے گویا عرش ہے، اور اللہ نے یہ مرتبہ اپنے حبیب کی عزت کو اور بلند کرنے کے لیے عطا کیا۔ اس تصور میں ذرا جھوم کر یہ شعر سنیے، زہ عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ زہ عزت و اعتلائے محمد، زہ عزت و اعتلائے محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اب کس پیارے انداز میں اس کلام میں شان بیان ہوئی ہے، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، مکاں عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمانے سرائے محمد۔ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں پہلے۔ مکاں کہتے ہیں جائے قیام، گھر، فلک آسمان کو کہتے ہیں، ملک سے مراد یہاں فرشتے ہیں، اور خادمان سے مراد یہ خادم کی جمع ہے، نوکر چاکر جس کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک کا مقام اور مرتبہ بیان کر رہے ہیں، جن کا ٹھہرنا تو عرش پہ ہے اور رہنا فرش، اور فرش کیا ہے؟ ان کا فرش فلک ہے، آسمان ہے، گزرنا آسمانوں سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ فرشتے آپ کے در دولت کے نوکر چاکر ہیں۔ کیسا محل ہے، کیسے بادشاہ ہیں کہ فرشتے جن کے خادم ہیں۔
اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائی، یاد رہے کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے خادم خاص تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں بار بار حاضری دیا کرتے، بلکہ جب دشمن حملہ کیا کرتے تو جبریل امین ان کے درمیان آ جایا کرتے۔ ایک بار کیا ہوا کہ ابو جہل نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر سے شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی تو جبریل امین چیتے کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ ابو جہل ایسا مبہوت ہوا، اتنا گھبرایا کہ اس کے پتھر جو ہے اس کے ہاتھ سے گر گیا، ابو جہل بھاگ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جبرائیل تھے، اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو پکڑا جاتا۔ جبریل امین ایسے خادم، اور آپ تو فرشتوں کے بھی آقا ہیں نا، تو باقی فرشتے تو سارے نبی پاک کے در کے خادم ہیں۔ اور یہ بات ایسی نہیں کہی جا رہی، 70,000 صبح حاضری دیتے ہیں، 70,000 شام حاضری دیتے ہیں۔ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ مدینہ شریف کے ہر راستے پر، ہر گلی پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں۔ کبھی بدر کے میدان میں مدد کے لیے اترتے ہیں تو کبھی جناب غزوہ خندق میں حاضر ہوتے ہیں، کبھی لشکر آتے ہیں فرشتوں کے، بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں لاتے ہیں۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج مجھ سے آ کر اس فرشتے نے زمین پر ملاقات کی ہے جو اس سے پہلے زمین پر نہیں آیا تھا، اور اس نے آ کر بتایا کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو فرشتے حاضری دیا کرتے، نبی پاک کی خدمت گزاری کیا کرتے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے یہ بھی تو سنا ہوگا نا کہ پیارے آقا کے روضہ انور پر بھی ایک فرشتہ مقرر ہے جو ساری دنیا کے پڑھے جانے والے درود بھی آقا تک پہنچاتا ہے۔ اتنے سارے حوالہ جات کے بعد بھی اگر کوئی نہ مانے کہ فرشتے آقا کے در کے دربان ہیں، نبی پاک کے خادمین ہیں، تو یہ اس کی عقل کا ہی قصور ہو سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمانے سرائے محمد۔ مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، ملک خادمان، ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا سمجھیے گا، یہاں رضا سے مراد خوشنودی ہے۔ بڑا خوبصورت، آسان اور امیزنگ شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات، ہم سب بھی تو چاہتے ہیں نا رب راضی ہو جائے، مگر رب کی رضا کیا ہے، رب کیا چاہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کئی ایسے مقامات پر جو میرے آقا نے فرمایا، جو میرے آقا کی تمنا تھی، رب نے اپنے حبیب کا کہا پورا کیا۔ آج میں اور آپ جو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ کس کی رضا ہے؟ مسلمان تو قبلہ اول مسلمانوں کا بیت المقدس تھا، مگر جب غیر مسلموں نے نبی پاک کو اور صحابہ کرام کو یہ تانے دینا شروع کیے کہ تمہارا مذہب تو الگ ہے، قبلہ ایک ہی ہے، تو پیارے آقا بار بار چاہتے تھے، بار بار یہ دل میں تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ ہو جائے۔ آسمان کو سر اٹھا کر بار بار دیکھتے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک کی صدا کو رب نے قرآن میں ذکر کیا اور پھر وہی فرما دیا جو پیارے آقا کی رضا تھی، قبلہ ہی تبدیل کر دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ بڑی پیارے طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں نا، لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ اور وجہ بڑی آسان سی ہے، سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب محبوب و محب کی بات ہو جائے نا تو پھر میرا تیرا نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات بڑی خوبصورت ہو رہی ہے۔ نبی پاک کا جو مرتبہ ہے، جو مقام ہے، ہم امام اہل سنت کی زبانی سن رہے ہیں۔ اور ایک اور خوبصورت واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیالکوٹ، جس کو ہم مدنی ماحول میں ضیاء کوٹ کہتے ہیں، وہاں ایک جلسہ ہو رہا تھا اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور کسی نعت خواہ نے وہاں پر یہ والا کلام پڑھا، یعنی زہ عزت و اعتلاء محمد، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر اقبال صاحب بھی کمال کے شاعر مشرق کہلاتے ہیں، کمال کا قلم تھا ان کے پاس۔ جب امام اہل سنت کی یہ شاعری سنی، یہ نعت سنی، تو فی البدی کہتے ہیں کہ اتنا شاندار یہ نعتیہ کلام ہے، عشق رسول میں ڈوبی ہوئی یہ نعت ہے، میرا حصہ بھی اس میں ڈال دیجئے۔ اور پھر شعر لکھا۔ اب ذرا شعر اشعار سنیے گا، 2 شعر لکھے فی البدی اسی وقت۔ آپ نے لکھا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ کتنی خوبصورت بات ہے
کہ جنت بناتا رب ہے اور بساتے پیارے آقا ہیں، کیونکہ آپ ہی شفاعت فرمائیں گے۔ آگے سنیے، ڈاکٹر اقبال صاحب لکھتے ہیں تماشا تو دیکھو کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجھائے محمد۔ کیا شاندار بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، عشق بھری بات ہے۔ یقیناً رب کی رضا ہے کہ مسلمان بخشے جائیں، مگر وسیلہ پیارے آقا کو بنایا گیا، اور پیارے آقا کے کرم سے، ان کی دعاؤں سے پیارے آقا کے غلاموں کو جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو بہرحال آئیے آگے چلتے ہیں، اس شعر کو اب دوبارہ سنیے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دو اشعار میں ایک ساتھ پڑھوں گا، اور کیا خوبصورت اس میں کمبینیشن ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد۔ بڑی خوبصورت بات ہے اور بڑی باریک سی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی عجب نہیں ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے، کس بنا پر؟ خدائے محمد۔ نسبت بھی کیا پیاری جوڑی ہے کہ وہ رب جو محمد کا خدا ہے، وہ نبی پاک کے صدقے ہم پر رحم فرمائے، تو یہ عجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے ہماری شفاعت کرنی ہے، انہوں نے ہی قیامت کے دن سجدہ کرنا ہے، اور جب نبی پاک سجدے میں ہوں گے تو رب فرمائے گا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھائیے، جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا، شفاعت کریں گے تو شفاعت قبول ہوگی۔ تو ہم گناہ گاروں کو یہ ضرور آسرا ہے، یہ ضرور امید ہے کہ محشر ہے اگر بحشر، کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ آپ ذرا غور کیجئے، بڑی خوبصورت ایک حدیث پاک بھی ہے جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جب میری امت کے بارے میں کلام فرمایا اور فرمایا کہ میں 70,000 کو بلا حساب بخش دوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے رب سے عرض کی یا اللہ اور زیادہ کر دے، تو ارشاد ہوا کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 مزید بلا حساب بخش دوں گا۔ تو پیارے آقا کا دریائے کرم بڑا جوش میں ہے، اپنی امت سے بڑا پیار ہے، تو عجب نہیں ہے کہ نبی پاک کی شفاعت سے ہم پر کرم ہو جائے اور رب ہمیں معاف فرما دے۔ اور اسی پیرائے کو، اسی خوبصورت انداز کو اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو رب کے لیے ہے نا، رب نے اپنے نور سے نبی پاک کو پیدا فرمایا، کائنات بنائی محبوب پاک کے لیے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ تو میرے آقا محمد برائے جناب الہی، اور جناب الہی یعنی اللہ عز و جل کی کرم نوازی اور خاص کرم کن پر ہے؟ برائے محمد۔ اور وہ حدیث قدسی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات ہی نہ بناتا۔ یہ کائنات، یہ افلاق، یہ چاند اور تارے نبی پاک کی وجہ سے بنے ہیں۔ گویا رب عز و جل نے اپنے نور کا اظہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کیا۔ تو بڑا خوبصورت شعر ہے، آئیے اب دونوں اشعار ملا کر سنتے ہیں۔ عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد۔ عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر، خدائے محمد برائے محمد، محمد برائے جناب الہی، محمد برائے جناب الہی، جناب الہی، جناب الہی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بہت خوبصورت التجا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر، دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ کیا پیاری التجا ہے۔ دم نزعہ یعنی نزع کا جو وقت ہے، سکرات کا وقت، یا اللہ جب ایسا وقت آئے تو میری یہ دعا قبول فرما لے کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو تو میری زبان پر تیرا نام بھی ہو اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی ہو، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے نا، حدیث پاک کا مضمون ہے نا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا کہ یہاں مراد پورا کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ صرف کلمہ طیبہ اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا رہے اور پیارے آقا پر ایمان نہ لائے تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اشارہ ہے، جیسے کہا جاتا ہے نا ذرا بسم اللہ پڑھیے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری پڑھنی چاہیے۔ تو یہ حدیث بھی گویا اشارہ ہے کہ پورا کلمہ طیبہ پڑھنا ہے آخری وقت۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ہمیں ایمان والی، کلمے والی، دید مصطفیٰ والی اور اے کاش مدینے والی موت عطا فرمائے۔ بڑی پیاری التجا ہے، دم نزعہ جاری ہو میری زباں پر، محمد محمد خدائے محمد۔ دم نزع جاری ہو میری زباں پر، دم نزع جاری ہو میری زباں پر، محمد 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 خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے گا کتنا خوبصورت شعر ہے اور کتنے پیارے معجزات کی طرف اشارہ ہے۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عصائے کلیم، عصا کہتے ہیں لکڑی کو، لاٹھی کو جو ہاتھ میں عموماً بزرگ لیا کرتے ہیں، اور کلیم سے مراد یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کلیم اللہ ہیں۔ آپ کے عصا کے تو بڑے معجزے ہیں نا، جنتی لاٹھی کہا گیا اس عصا کو۔ تو اژدہائے غضب تھا، یعنی جب جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا ایک بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ بن گیا اور ان سارے چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گیا۔ اور وہ عصا کمال کا تھا، کبھی آپ پتھر پر مارتے تو پانی جاری ہو جاتا، وہ عصا کو کھڑا کرتے تو درخت بن کر آپ کو سایہ بھی دیتا، پھل بھی دیا کرتا، آپ سے بات بھی کیا کرتا۔ جنتی لاٹھی کا تو پورا باب مفسرین کرام نے لکھا، مگر نبی پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا بنایا، یعنی بڑا خوبصورت کمپیریزن ہے۔ عصا حضرت موسیٰ کی حفاظت بھی کرتا تھا اور رب براہ راست پیارے آقا کی حفاظت کا انتظام فرماتا۔ عصا کو زمین پر مار کر یقیناً معجزہ آپ نے دکھایا کہ چشمے جاری کر دیے، مگر زمین سے پانی تو ویسے بھی نکل آیا کرتا ہے، مگر نبی پاک نے تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کیے، یہ تو اس سے بھی بڑا اور عجیب معجزہ ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں نبی پاک کی کرم نوازی، رحمت اور برکتوں کی، کہ پیارے آقا تو وہ ہیں جو گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، روتوں کو ہنسانے آئے ہیں۔ آپ کی تسکین سے روتے ہنس جایا کرتے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کی سیرت پر اگر نظر دوڑائیں تو پیارے آقا گرتوں کو اٹھاتے نظر آتے ہیں، سینے لگاتے نظر آتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے۔ آپ لکھتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروہ کا سہارا، گروہ کا سہارا
سائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر بڑا محبت بھرا شعر ہے، کمال کا شعر ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدائے محمد۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں محبوب و محب کی بات ہو رہی ہے۔ آن کہتے ہیں عزت کو، شان کو۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کیا پیاری شان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کتنی پیاری ہے کہ پیارے آقا شان خدا ہیں اور خدا نبی پاک کا پالنہار ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مالک ہے۔ یعنی کیا خوبصورت شان ہے، کیا خوبصورت نسبت ہے۔ اور رب عز و جل کو اپنے حبیب سے محبت کیسی کہ جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں پیارے آقا سے نسبت والی چیزوں کی قسم اٹھائی۔ کہیں پیارے اللہ عز و جل نے شہر مکہ کی کس طرح ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کہیں تو پیارے آقا کی گزرگاہ کی قسم کھائی جا رہی ہے، کہیں نبی پاک کے زمانے کی والعصر کہہ کر، کہیں انجیر اور زیتون جو پیارے آقا کے استعمال میں رہے، والتین والزیتون۔ یعنی جگہ جگہ قرآن پاک میں رب عز و جل نے محبوب پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی قسم اٹھائی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو ایک اور شعر میں بیان کیا نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اچھا، پھر جب نسبت کی ایسی بات ہے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا انداز کیا تھا؟ پیارے آقا سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ کوئی پیارے آقا کے مبارک ناخن سنبھالتا، کوئی منہ مبارک سنبھالتا، کوئی نبی پاک کے مبارک لباس کو اپنے حفظ جان رکھتا۔ بلکہ صحابہ کرام اپنے انتقال کے وقت یہ وصیت کیا کرتے کہ مرنے کے بعد پیارے آقا کے ناخن اور منہ مبارک ہماری قبر میں ساتھ ڈال دینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، مگر یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے آقا کے جو ناخن مبارک میرے پاس ہیں قبر میں میری آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دینا۔ یہ صحابہ کو کیا ہو گیا تھا؟ نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بڑا پیار تھا۔ یہ حکم کہاں لکھا ہے؟ یہ کون سی کتاب میں حکم ہے؟ لوگ کہتے ہیں بتاؤ یہ ادب کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہے؟ ادب کی بہت ساری باتیں سیکھنے سے اور صحبت سے ملتی ہیں۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان پیارے آقا وضو کرتے، اس پانی کو زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر چہرے پر مل لیا کرتے۔ یہ کہاں پیارے آقا نے حکم دیا تھا کہ جب وضو کروں تو ایک قطرہ نہ گرنے دینا؟ اور یہ باتیں عشق کے ذریعے ہی پڑھائی جا سکتی ہیں۔ بے عشق لوگوں کے اور جو نبی پاک سے محبت نہیں رکھتے ان کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ ہر چیز میں لاجک تلاش نہیں کی جاتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ تو کچھ فیصلے عشق کے بھی ہوتے ہیں، کچھ انداز بھی عشق کے ہوتے ہیں۔ کیا خوبصورت بات! بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ خدائے محمد۔ میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت، یہ آنے خدا وہ، یہ آنے خدا وہ خدا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت شعر، اور شاید بہت سو کو آج پہلی بار سمجھ آئے گا۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ سبحان اللہ۔ ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیجئے۔ یہاں محو سے مراد مصروف ہیں، مشغول ہیں، اور لقاء یعنی دیدار کے۔ سبحان اللہ۔ وہ آنکھیں جو نبی پاک کے دیدار میں مصروف ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ذکر پتہ ہے کس کا ہو رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ آنکھیں جنہوں نے نبی پاک کو ایمان کی حالت میں محبت کی نگاہوں سے دیکھا۔ ایک بڑی خوبصورت بات علماء لکھتے ہیں کہ دیکھیں، دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا، مگر وہاں عشق نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ وہ ابو جہل رہ گئے، غیر مسلم رہ گئے، مگر جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھا وہ ابو بکر بن گئے، وہ عثمان، عمر اور علی بن گئے، وہ ابو ہریرہ اور بہت سارے صحابہ ہمارے سامنے جن کے نام ہیں جو چمکتے ستارے بنے۔ اچھا، ان کو ملا کیا؟
جنہوں نے نبی پاک کو ایمان سے دیکھا، محبت سے دیکھا، پیارے آقا کو فالو کیا، ان کے نقش قدم پر چلے، ان آنکھوں کو پتہ ہے کیا مل گیا؟ اللہ نے ان سے کتنی محبت فرمائی کہ جن آنکھوں نے اللہ کے حبیب کا دیدار کیا نا، اللہ کو ان آنکھوں سے اس قدر پیار ہے کہ ان آنکھ والوں کو تمام امت پر فضیلت دے دی، ساری امت میں سب سے افضل صحابہ۔ اچھا پھر اس کے محبوب نے فرمایا ان آنکھوں والوں کے جسموں پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام فرما دی۔ حدیث پاک ہے نا، ایک جگہ میرے آقا نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ کیسا دیدار تھا کہ دیکھ لیا تو جہنم کی آگ بھی حرام ہو گئی، امت کے سب سے افضل لوگ بن گئے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے دیدار کا عالم یہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی نبی پاک کا جلوہ دیکھنا نصیب فرمائے۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، ذرا شعر سمجھیے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں محب، جو آنکھیں محب لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا دو اشعار ایک ساتھ ہیں اور بہت خوبصورت ہیں۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پیارے آقا کی مبارک دعا کا تذکرہ ہے، اور آقا کی دعا کیسے رد ہو جب رب کے حبیب ہیں نبی پاک۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اور یہاں پر اسی طرح ناز سے مراد فخر ہے، انداز محبوبانہ ہے۔ صحرا کہتے ہیں شادی کے موقع جو دولہا کے سر پہ سجایا جاتا ہے۔ عنایت کہتے ہیں لطف و کرم کو۔ امام اہل سنت ان دونوں اشعار میں بڑی پیاری بات، پیارے آقا کی دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ سواری خرامہ خرامہ چلتی ہوئی دروازہ قبولیت پر پہنچتی ہے تو قبولیت نے آگے بڑھ کر استقبال کیا اور دعا کو گلے سے لگا دیا کہ جن جن لوگوں کو، جن خوش نصیبوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اگر ان کے حالات کو پڑھا جائے تو اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات پیارے آقا نے جس کو جو دعا دی ایسی قبول ہوئی کہ آج بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی کہ حضور میرے لیے دعا کیجیے، پیارے آقا نے ان کے لیے مال و اولاد میں برکت کی دعا فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ اور لوگوں کے باغ میں ایک بار پھل لگتا ہے، آقا نے مجھے دعا دی ہر سال میرے باغ میں 2 بار پھل لگتا ہے۔ اولاد میں کتنی برکت ہوئی کہ 100 سے زیادہ پوتے پوتیاں، اور فرماتے ہیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دعا کی کہ یا اللہ انس کو جنت میں میرا ساتھی بنانا۔ کہتے ہیں پیارے آقا نے دنیا میں جو دعا کی نا اس کا پھل تو میں نے دیکھ لیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ جنت میں بھی نبی پاک کا قرب ملے گا۔ کیسے خوش نصیب تھے صحابہ، عرض کرتے تھے اور آقا دعاؤں سے نوازتے، سبحان اللہ۔ اچھا پھر اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی دعا نے قبولیت کا صحرا سر پہ سجایا، عنایت الہی یعنی رب کے لطف و کرم کا جوڑا عطا ہو گیا، گویا دعا نے دلہن کا روپ اپنایا، اور پھر اس دعا کا جب نتیجہ سامنے آیا تو دونوں جہانوں نے اپنے آپ کو حیرت کے سمندر میں گم پایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معمہ کیسے سمجھ آئے گا؟ امام بخاری نے حدیث قدسی روایت کی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے دعا کرے تو میں اسے ضرور ضرور عطا فرماتا ہوں، چاہے اپنے لیے کرے اور کسی اور کے لیے۔ جب خالی بندے کی دعا کا یہ اثر ہے تو بندہ نواز کی دعا کا اثر کیسا ہوگا، رب کے حبیب کی دعا کا اثر کیسا ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب خوش ہو جائیے، میرے آقا وہ ہیں جو راتوں کو جاگ کر ہم گناہ گاروں کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ نبی پاک وہ ہیں جو اپنی امت کو کبھی نہ بھولے، دنیا میں تشریف لائے تب بھی ہمیں یاد رکھا، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کہہ کے پیدا ہوئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر سوچئے ہم انہیں بھول جائیں جو ہمیں کبھی نہ بھولے، ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں، ہم ان کی سنتوں سے کیسے دور رہ سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں جھنجھوڑا ہے نا ہم کو کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آئیے ان دونوں اشعار کو جھوم کر سنیے بھی، اور نبی پاک سے اپنے دلوں میں محبت میں اور اضافہ کیجیے۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے جب دعائے محمد،
اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے عطر کلام کا۔ بریلی کے تاجدار کیا کمال کی بات لکھتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وجد کرنے سے کیا مراد ہے؟ وجد ہوتا ہے خوشی سے جھومنا، اور صدائے محمد یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ہے، یہ صدا ہے۔ اچھا رب سلم سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ عز و جل میری امت کی حفاظت فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے اس دعا کی قبولیت کے بارے میں سنا ہے کہ نبی پاک کی دعا رد نہیں جاتی، اور کمال کی بات اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور بڑی امیزنگ بات ہے۔ سوچئے پل صراط کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ جہنم کے اوپر پل بنا ہوا ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، ایک چیخو پکار، شور و غل اور گھبراہٹ کا عالم ہوگا، لوگ ڈرتے ڈرتے گزریں گے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا ڈرنا کس بات کا؟ وجد کرتے ہوئے یعنی خوشی میں جھومتے ہوئے گزرنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہمارے پاس کچھ نہیں، رب سلم امتی کہنے والے آقا موجود ہیں۔ ارے نبی پاک کہیں نہ بھولے، یہ وہ آقا ہیں جو غاروں میں جا جا کر رات کو جاگ جاگ کر امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، آج اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ رب سلم امتی، رب سلم امتی۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت کا جو اعتماد ہے، جو نبی پاک کی رحمت پر بھروسہ ہے، اللہ اس کا ذرہ ہمیں عطا فرما دے، اور اس اعتماد کی برکت سے ہمیں بھی پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرمائے۔ جبریل امین نے تو عرض کی تھی نا، حضور آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے یہ شرف مل جائے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو میں اپنے پر ان کے قدموں میں بچھا دوں۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ اللہ کریم اس مبارک کلام کے صدقے ہمیں بھی پل صراط سے خیر و عافیت کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ زہے عزتوں ہے طلائے محمد کے ہے، عرش حق سے پائے محمد
محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام ہے، ہمیں جھماتا بھی رہا، یاد رسول میں تڑپاتا بھی رہا، دلاسے بھی دلاتا رہا، اور محشر کے میدان میں پل صراط سے وجد کر کے گزرنے کا ذہن بھی دیتا رہا۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔